السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکرها ضم اللذات یعنی الموت۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے ہے، درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے لیے جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد دوستوں اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، محترم بھائیوں، قابل صد احترام، واجب الاحترام، معززات، مکرمات، میری روحانی ماں اور بہنوں، لیلۃ القدر کی تلاش ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کا مقصد ہے کہ مومن تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے۔ قربانی کا مقصد تقوی اختیار کرنا، روزے کا مقصد تقوی اختیار کرنا، سارے دن کی بھوک اور پیاس کا مقصد اللہ کا ڈر، تقوی اختیار کرنا، سحری کا مقصد اللہ سے ڈرنا، افطاری کا مقصد اللہ کا خوف، رات کو قیام اپنے بستر سے الگ ہونا اور قرآن مجید کے ساتھ دل لگانا، قیام کرنا، اس کا مقصد بھی اللہ کا ڈر اور خوف۔ مسلمان میدان کارزار میں جاتا ہے، جہاد کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ راہ للہ فی سبیل اللہ اپنے سر پر کفن باندھ کر جاتا ہے، تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ کیونکہ جو شخص اللہ سے ڈر گیا، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو شخص اللہ سے ڈر گیا، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کرے گا، 2 باغ عطا کرے گا، دوہرے میوے۔ اصل چیز اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اگر ہمارے دل
دل اللہ سے ڈر جائیں تو سمجھو کہ مقصد پورا ہو گیا۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوا تو ہماری زندگی بے معنی اور بے مقصد ہو گئی۔ تقوی وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی ہے۔ انبیاء اللہ سے ڈرتے ہیں، کتنا ڈرتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہیں، جانوروں کے جوڑے بھی سوار ہیں، انسان بھی سوار ہیں، پرندے بھی، درندے بھی۔ طوفان آ رہا ہے، سامنے بیٹا نظر آیا، کہنے لگے یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ بیٹے نے کہا میں نہیں ہوتا، میں جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے طوفان کیا کہے گا؟ یہ طوفان پہاڑ کی بلندی تک تھوڑی پہنچے گا۔ قرآن کہتا ہے ابھی باپ بیٹا دونوں کلام کر رہے تھے کہ ان کے درمیان حال بینہم الموج، ایک موج آئی، نوح کے لخت جگر کو بہا لے گئی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبی باپ ہے اور باپ کی نظروں کے سامنے بیٹا طوفان میں غرق ہو رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، تیرے بیٹے کے عمل اچھے نہیں ہیں، یہ تیرے اہل سے نہیں ہیں، لہذا تو ایسا سوال نہ کر جس کا تجھ کو علم نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ڈر گئے، ساتھ ہی فرمایا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جو جس کا مجھ کو علم نہیں ہے۔ فوراً حضرت داؤد علیہ السلام پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہے ہیں، سجدے میں گر گئے۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، کہا اللہ تیرا بندہ آزمائش کے قابل نہیں ہے، مجھے آزما مت، استغفار شروع کر دیا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک کے سینے سے اس طرح آواز آ رہی ہے جس طرح ہنڈیا میں پانی کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے۔ گناہوں سے پاک ہے، منزہ ہے، معصوم عن الخطا ہے، لیکن اللہ سے ڈر کے رو رہے ہیں، سینے سے اس طرح آواز آ رہی جس طرح ہنڈیا میں پانی ابل رہا ہو۔ کیا معنی؟ سارے نبی اللہ سے ڈرتے ہیں، ولی اللہ سے ڈرتے ہیں، اہل علم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، صدیق اللہ سے ڈرتے ہیں، شہید اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ہمیں پرواہ کوئی نہیں، ڈر ہی کوئی نہیں، خوف ہی کوئی نہیں۔ جہنم، قبر،
حشر، قیامت، قیامت کی سختیاں، موت کی سختیاں، قبر کا اندھیرا، یہ کبھی کبھی انسان کو ڈراتا ہے. پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اصل مقصد ہے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا. وہ جس انداز سے بھی پیدا ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر دل اللہ سے ڈر جائیں تو بیڑا پار ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکرہا، اکثروا ذکرہا ضم اللذات یعنی الموت. لذتوں کو توڑنے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو. لذتوں کو توڑنے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو. موت آئے گی، لذتیں ختم ہو جائیں گی. موت آئے گی، آسائشیں ختم ہو جائیں گی. موت آئے گی، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی. جو موت لذتوں کو ختم کر دے اس کو زیادہ یاد کرو. آگے چلیں. موت کو کثرت سے یاد کرنے والے لوگ عقل مند ہیں. عقل مند. حضرت ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا، اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. اللہ کے نبی نے جواب دیا. اس نے کہا، ای المومن افضل، اہل ایمان میں سے افضل کون ہے، فضیلت والا کون ہے مومنوں میں سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اخلاق اچھا ہے وہ مومنوں میں افضل ہے. اس نے کہا، قال فأی المؤمنین اقیس، افضل کون ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہے. اس نے کہا، اللہ کے رسول، مومنوں میں عقل والا کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا. جو موت کو زیادہ یاد کرے اور موت کے لیے تیاری کرے وہ عقل مند ہے. موت کو زیادہ یاد کرنے والے اور اس کی تیاری کرنے والے عقل مند ہیں. یہ شہادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں. جو اپنی موت کو بلا دے، اس کے لیے تیاری نہ کرے، وہ بے وقوف ہے، کم عقل ہے. اس سے بھی آگے چلیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، 9 بندے رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، 10واں میں تھا. اتیت النبی عشرۃ، 9 بندے موجود تھے، 10واں میں آیا تھا. فقام رجل من الانصار، انصاریوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا. اس نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، من اقیس الناس و احزم الناس، اللہ کے رسول زیادہ عقل مند اور زیادہ دور اندیش انسان کون ہے؟ زیادہ عقل مند اور زیادہ فہم و فراست والا دور اندیش انسان کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرہم ذکرا للموت، زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرے. وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، اور زیادہ دور اندیش وہ ہے جو موت کے لیے زیادہ تیاری کرے. کیا معنی؟
दुनिया की तैयारी करने वाला अक्लमंद नहीं है, दुनिया की फिक्र करने वाला अक्लमंद नहीं है, दुनिया के मालो मता के लिए जिंदगी गुजारने वाला अक्लमंद नहीं है, सिर्फ बीवी बच्चों के लिए जीने वाला अक्लमंद नहीं है। अक्लमंद वो है जो बंद कोठड़ी कब्र के लिए तैयारी करता है। अल्लाह अकबर। इससे आगे चलिए, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, काला ज़ुकिरा इंदन नबी रजुलन बेइबादतिन व इज्तिहादिन फ़क़ाला कैफ़ ज़िक्रु साहिबुकुम लिल मौत। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह के पास बैठा हुआ था, एक आदमी आ गया, उसने आके कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि एक बंदे को मैं जानता हूं जो बहुत ज्यादा इबादत करता है, बहुत ज्यादा नमाज पढ़ता है, बहुत ज्यादा सदका करता है, बेइबादतिन व इज्तिहादिन। मैं रसूलुल्लाह के पास बैठा हुआ था, एक आदमी आया, उसने अपने एक साथी का जिक्र किया कि मेरा एक दोस्त है, वो इबादत बहुत ज्यादा करता है, वो सदका बहुत ज्यादा करता है, नफलो नवाफल बहुत ज्यादा पढ़ता है और कुरान बहुत ज्यादा पढ़ता है और इज्तिहाद बहुत ज्यादा करता है, इल्म भी सीखता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैफ़ ज़िक्रु साहिबुकुम लिल मौत। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारा साथी जिसका तुम जिक्र कर रहे हो वो मौत को कितना याद करता है, मौत के लिए कितनी तैयारी करता है। तो उस आदमी ने कहा कि हमने उसे कभी मौत को याद करते नहीं देखा, मौत को याद करते नहीं सुना। आपने फरमाया, फिर तुम्हारा साथी इबादत के इस दर्जे को नहीं पहुंचा जिसका तुम जिक्र कर रहे हो। यानी आबिद इंसान, इबादत करने वाला उस वक्त तक इबादत के उस मर्तबे पर नहीं पहुंचता जब तक वो मौत को याद ना करे। मौत क्या है? मौत इस दुनिया से आखिरत की तरफ सफर की पहली मंजिल है। मौत। एक शख्स आया, उसने कहा अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी? नबी पाक ने फरमाया, क़यामत तो करीब है, मम्मात फ़क़द क़ामत क़ियामतुहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसकी मौत आ गई उसकी क़यामत शुरू हो गई, जिसकी मौत आ गई उसकी क़यामत शुरू हो गई। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अल्लाह के नबी फरमा रहे थे, इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया। जानते हो अल्लाह से हया करने का हक कौन अदा करता है? जानते हो अल्लाह से हया करने का हक कौन अदा करता है? हमने कहा, कुलना या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, इन्ना लनस्तही वल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह से हया करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फरमाया, किस तरह अल्लाह से तुम हया करते हो? उन्होंने कहा, हम अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करते हैं और उसके रसूल की इताअत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी मौत की तैयारी करता है और कब्र की तैयारी करता है, वो अल्लाह के हया का हक अदा करता है। यानी अल्लाह का हया वो शख्स करता है जो अपनी मौत और कब्र की तैयारी करता है। आस्ता आस्ता ना गला जरा गर्म हो रहा है, मजा आएगा इंशाल्लाह। अगर ना भी आए तो बात तो समझ आएगी। अल्लाह
یہ سارے گلے میں میرے زخم ہو گئے ہیں، دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، موت کی تمنا نہ کرے، اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا و اما مسیئا فلعلہ ان یستعتب، رواہ البخاری۔ تم میں سے کوئی شخص بھی موت کی تمنا نہ کرے، اگر برا ہے تو قریب ہے کہ برائی چھوڑ دے گا، مرنے کی تمنا نہ کرے بلکہ برائی چھوڑ دے گا قریب قریب، اور اگر نیک ہے تو قریب ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ نیک بھی موت کی تمنا نہ کرے اور برا انسان بھی موت کی تمنا نہ کرے۔ اس سے آگے چلیں، اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف ہے، بڑی سخت تکلیف، وہ اپنی زبان سے کہتا ہے اس سے اچھا تو میں مر جاتا، اس سے اچھا مجھے موت آ جاتی، ایسے نہ کہے۔ وہ کیا کہے؟ وہ اللہ سے دعا کرے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ وہ کہے اے اللہ مجھے اس وقت تک زندگی عطا فرما جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے اس وقت موت عطا کرنا جب موت میرے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح دعا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صرف ایک موت کی دعا کی جاتی ہے، صرف ایک موت، وہ کون سی ہے؟ شہادت کی موت۔ اللہ کے نبی فرما رہے والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیرے راستے میں جہاد کروں اور مجھے قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، 3 مرتبہ فرمایا۔ یعنی موت کی دعا مانگنا یہ سنت ہے، باقی موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت اپنی سختیاں لے کر آنے والی ہے، موت اپنی سختیاں لے کر آنے والی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پر موت کی بہت زیادہ سختی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے بعد مجھ محمد کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، یہ موت کی سختی اور موت کی تکلیف آخری ہے۔ مرتے وقت مومن کو اللہ تعالیٰ 10 انعام عطا فرماتا ہے۔ کتنے انعام؟ 10۔ نوٹ کر میں جب کسی بندے کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں پتہ نہیں کب آ جانے ہیں، اس لیے تیاری کرنی چاہیے۔ موت کے فرشتے آتے ہیں مومن کے پاس، کافر کے پاس، منافق کے پاس، مشرک کے پاس، لیکن مومن کو مرتے وقت اللہ تعالیٰ 10 انعام عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے مومن کو آ کے کہتے ہیں السلام علیکم من اللہ، تمہیں اللہ کی طرف سے سلام ہو، تمہیں اللہ کی طرف سے سلام ہو۔ یہ پہلا اعزاز ہے، جس کو اللہ سلام کرے اس کی موت کتنی پیاری ہوگی۔ سلام کا معنی پتہ کیا ہے؟ کہ تم سلامتی والے ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہ آئے۔ تو جس کو اللہ نے سلام بھیجا اس کو موت کی ساری تکلیفوں سے بچا لیا گیا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو موت کی تیاری کرتا ہے، موت کے فرشتوں کا انتظار کرتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کب آ جائیں گے۔
نمبر 2، جب مومن آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں تو ان کے چہرے سورج کی روشنی کی طرح چمکدار ہوتے ہیں. فرشتوں کے چمکدار چہرے والے فرشتے آتے ہیں. نمبر 2، روشن چہرے فرشتوں کے. نمبر 3، جب روح قبض کی جاتی ہے تو کپڑے میں لپیٹی جاتی ہے. مومن کی روح جس کپڑے میں لپیٹی جاتی ہے وہ فرشتے ساتھ لے کر آتے ہیں. اور کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ وہ سفید یا سرخ کپڑا ہوتا ہے جنت کا، ریشمی کپڑا، یا اس کا کلر سفید ہوتا ہے یا سرخ ہوتا ہے یا دونوں ہی ہوتے ہیں. وہ دونوں کفن کے کپڑے فرشتے جنت سے لے کے آتے ہیں اور مومن کی روح کو اس میں لپیٹتے ہیں اور آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. یہ 3 اعزاز ہو گئے. چوتھا اعزاز، فرشتے جب روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان کے پاس عطر ہوتا ہے. عطر، یہ عطر بھی جنت سے آتا ہے. سب سے پہلے مومن کے کفن کو وہ عطر لگاتے ہیں، پھر مومن کے جسم کو وہ عطر لگاتے ہیں اور اس کی روح معطر کر کے ریشمی جنتی کفن میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. یہ کتنے اعزاز ہو گئے؟ 4. اب 5واں اعزاز، مومن کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے مومن کو کہتے ہیں کہ خوش ہو جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کہ خوش ہو جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. مغفرت کی بشارت سناتے ہیں، خوشی کی خبر سناتے ہیں. یہ 5 اعزاز. اور 6واں اعزاز، جب مومن کی روح قبض ہو جاتی ہے، جسم سے نکال لی جاتی ہے، تو جتنی پاکیزہ مومن کی روح ہوتی ہے کائنات میں کوئی دوسری چیز اتنی پاک نہیں ہوتی. نہیں سمجھ آئی؟ روح زمین پر کوئی چیز اتنی پاک نہیں ہوتی جتنی مومن کی روح پاک ہوتی ہے جب اس کو قبض کیا جاتا ہے، جسم سے نکالا جاتا ہے. یہ 6واں اعزاز ہے. اب 7واں اعزاز، جب روح قبض ہو جاتی ہے، آسمان اور زمین کے درمیان، زمین پر اور آسمان پر جتنے بھی فرشتے ہیں سارے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ کس کے لیے ہے؟ جس نے موت کی تیاری کی ہے، قبر کی تیاری کی ہے. اب اس سے آگے چلیے. نمبر 8، پہلے آسمان پر روح پہنچتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے کون؟ ملک الموت کہتا ہے کہ میں روح قبض کر کے آیا ہوں فلاں بن فلاں کی. وہ کہتا ہے مومن ہے کہ کافر ہے؟ ملک الموت کہتا ہے جی مومن ہے. پھر فرشتہ دروازہ کھولتا ہے آسمان کا اور پتہ کیا کہتا ہے؟ دروازہ کھول کے محافظ فرشتہ کہتا ہے اہلن و سہلن مرحبا، مانا خوش آمدید. یعنی آسمان کے فرشتے استقبال کرتے ہیں مومن کی روح کا، پہلے آسمان پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر، 5ویں پر، 6ٹھے پر، 7ویں پر. اور جب 7ویں آسمان سے اوپر 7ویں آسمان پر استقبال ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس مومن کی روح کی خوشبو 7 آسمانوں میں پھیل جاتی ہے اور اس کو اعلیٰ علیین میں داخل کر دیا جاتا ہے. کتنے اعزاز ہو گئے؟ 8. اب اس سے آگے چلیے. 9واں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. پہلے آسمان پر دروازہ کھلتا ہے
تو پہلے آسمان کے فرشتے اس کو الوداع کرنے کے لیے دوسرے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں، دوسرے کے تیسرے تک، تیسرے کے چوتھے تک، چھٹے کے ساتویں تک سارے فرشتے استقبال بھی کرتے ہیں، چھوڑنے بھی جاتے ہیں۔ یہ کس کو اعزاز مل رہا ہے؟ مومن کو، جس نے موت کی تیاری کی ہے۔ 10واں اعزاز، جب یہ 7ویں آسمان پہ روح پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے علیین کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ علیین پتہ کیا ہے؟ مومنوں کی روحوں کا گھر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا اللہم ارفع درجتہ فی المہدیین والعلیین، اے اللہ میری روح کو علیین میں پہنچا دے۔ یہ کس نے دعا کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ یہ 10واں اعزاز مومن کی روح کو عطا کرتا ہے کہ اس کی روح کو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر علیین میں داخل فرما دیتے ہیں، اس کا اندراج ہو جاتا ہے، نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اب روح پہنچ گئی وہاں پر، پہلے سے موجود روحیں وہ پوچھتی ہیں اور میرے فلاں دوست کا کیا حال ہے، فلاں میرا یار، میرا بیلی، وہ کہتے ہیں جی یہاں نہیں آیا، وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا، ادھر نہیں آیا۔ اب بات شروع ہوتی ہے، پھر ساری روحیں بیٹھ کے افسوس کرتی ہیں جو ہم میں نہیں آیا وہ پھر ادھر چلا گیا ہے 7 زمینوں کے نیچے، کافروں کی روحوں میں۔ پھر روحیں وہاں بیٹھ کے افسوس کرتی ہیں الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک اور متقی لوگوں کی روح فرشتے قبض کرنے آتے ہیں تو ان کے اوپر سلام کہتے ہیں اور ان کی عزت افزائی کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا مومن کا معاملہ۔ اب اس سے آگے چلیے کافر کا معاملہ۔ کافر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ روح کی 2 قسمیں ہیں، ایک مومن کی روح اور دوسری کافر کی روح۔ جب کافر کی روح قبض کی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ 10 سزائیں دیتا ہے۔ کتنی سزائیں؟ 10 سزائیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرشتے آتے ہیں خوفناک، سیاہ چہرے، خطرناک، ڈراؤنے، ان کو دیکھتے ہی کافر ڈر جاتا ہے۔ مومن کے پاس آئے تھے تو روشن چہرے، کافر کے پاس آئے ہیں تو سیاہ چہرے۔ اچھا جی، اب گندے ٹاٹ ہیں ان کے پاس، بدبودار کفن ہیں جہنم کے، وہ ساتھ لے کے آئے ہیں۔ روح قبض کرتے ہیں تو جس کپڑے میں لپیٹتے ہیں وہ بدبودار کپڑا ہوتا ہے، اور اس کی بدبو یہ نہیں کہ ایک جگہ پہ رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس کو لے جاتے ہیں آسمان کی طرف، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، نگہبان فرشتہ پوچھتا ہے کیا بات ہے، کون ہے؟ کہتے جی فلاں فلاں بن فلاں۔ وہ کہتے ہیں دروازہ نہیں کھلے گا، اس نے کتنا گند ابھارا ہے، بدبودار روح ہے، اس کو زمین کے نیچے لے جاؤ۔ دروازے بند کر لیے جاتے ہیں۔ پہلی سزا کہ فرشتوں کے چہرے خوفناک، دوسری سزا کہ روح اس کافر کی قبر ہوتی ہے تو بدبودار کپڑے میں لپیٹی جاتی ہے، آسمان تک اس کی بدبو پھیل جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، اور روح قبض کرتے ہی فرشتے کہتے ہیں اے ناپاک روح نکل اس جسم سے نکل اور اللہ کے عذاب کی طرف چل۔ یہ تیسرا کافر کی روح کا تیسرا منظر کہ اس کو سزا یہ ہے
کہ اس کو روح قبض کرتے ہی اللہ کے عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے۔ نمبر 4، جب مومن کی روح قبض کی تھی تو کیا کہا تھا؟ السلام علیکم من اللہ۔ کافر کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کے چہرے پر، اس کی پیٹھ پر اور اس کے پہلوؤں پر تھپڑ مارتے ہیں فرشتے۔ روح قبض کرتے ہی کافر کو مار پڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، جب روح قبض ہو جاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں تجھے اب ہم جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، تیری روح جہنم میں جائے گی، آگ میں جائے گی، ڈرانا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 6، جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو اتنی بدبودار ہوتی ہے کہ دنیا میں کسی چیز کی بدبو اتنی گندی نہیں ہے جتنی کافر کی روح کی بدبو گندی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نمبر 7، زمین اور آسمان کے فرشتے جب مومن کی روح قبض ہوئی تھی تو دعا کر رہے تھے، جب کافر کی روح قبض ہوتی ہے بدبو پھیلتی ہے، آسمان والے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، زمین والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ نمبر 8، آسمان کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، زمین کی طرف لے جایا جاتا ہے، ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو سجین کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے جو جہنمی روحوں کا مسکن ہے۔ 10 انعام مومن کو اور 10 سزائیں کافر کو روح قبض ہونے کے ساتھ ہی مل جاتی۔ اب اس سے آگے چل رہے ہیں، یہ ہے برزخ، قبر۔ روح قبض ہو گئی، علیین میں یا سجین میں چلی گئی، اب رہ گیا جسم۔ جسم کہاں جائے گا؟ قبر میں۔ قبر کا معنی پردہ، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ قبر ہے ایک پردہ، مٹی کے اندر دفن کر دیا گیا، پردے کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قبر کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعاذک اللہ من عذاب القبر، فسالت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر قال نعم عذاب القبر حق فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاة الا تعوذ من عذاب القبر۔ عذاب قبر کیا ہے؟ حق ہے۔ عذاب قبر حق ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جہاں پر قبر کے عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو۔ عذاب قبر حق ہے اور شدت عذاب قبر حق ہے۔ اب ذرا سنیے گا، مدینہ الرسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، چلیے بقیع میں جانا ہے اور جنازہ پڑھانا ہے اور اس کو دفن کرنا ہے۔ اللہ کے نبی آئے، مسجد میں جنازہ پڑھایا، اس کی میت کو بقیع میں لے گئے۔ اللہ کے نبی بھی آئے، قبر ابھی تیار نہیں تھی، سارے صحابہ قبر تیار کرنے لگے اور اللہ کے نبی قبر کے سرحانے بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھ گئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ فجلس علی شفیر القبر فبکا۔ اللہ کے نبی قبر کے سرحانے بیٹھ گئے اور زار و کتار رونا شروع کر دیا، اتنا روئے حتی بل السرا۔ بل السرا کا معنی قبر کی مٹی تر ہونا شروع ہو گئی رسول اللہ کے آنسوؤں سے۔ آپ نے گردن جھکائی ہوئی ہے، زاروں کی تار رو رہے ہیں۔ فبکا
شدت کے ساتھ روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سرحانے بیٹھ کر. آج کل لوگ قبرستان جاتے ہیں, وہاں بیٹھ کے گپے مار رہے ہوتے ہیں, مردے کو دفن کیا جا رہا ہوتا ہے, یہ گپے مار رہے ہوتے ہیں, ہنس ہنس کے بول رہے ہوتے ہیں, کس سے کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. اللہ کے نبی قبر کے سرحانے بیٹھے ہیں اور شدت کے ساتھ رو رہے, انتہائی شدید رونا, حتی بل السرا, یہاں تک کہ قبر کی مٹی تر ہونا شروع ہو گئی, گیلی ہونی شروع ہو گئی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا, ثم قال, آپ فرماتے ہیں, یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا, یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا, صحابہ کو متوجہ کیا. آپ نے فرمایا, میرے ساتھیو, یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا, اس قبر کی تیاری کرو, اس قبر کی تیاری کرو. شفیر القبر. ایک حدیث دوسری سن لیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا, میں نے اس قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ اور کوئی نہیں دیکھی, قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ اور کوئی بھی نہیں دیکھی. قبروں کے اندر لوگ اس طرح آزمائے جائیں گے جس طرح فتنہ دجال سے آزمائے جائیں گے. جس طرح دجال کا فتنہ بڑا ہے, اس طرح قبر کا فتنہ بھی بڑا ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر وعذاب القبر ومن ظلمات القبر. قبر کی تین چیزیں بڑی خطرناک ہیں. ایک قبر کا اندھیرا, ایک قبر کی تنہائی, اور ایک قبر کا دبوچنا. یہ تین بڑے خطرناک منظر ہیں. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, قبر مردے کو دبائے گی. اس طرح آپ نے اشارہ کیا, میری انگلیوں کی طرف دیکھیں. فرمایا, دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اس طرح پیوست ہو جائیں گی جب قبر انسان کو دبائے گی. دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں چلی جائیں گی. یہ قبر کی گھٹن ہے, تنگی ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستعیذ من عذاب القبر ومن فتنة الدجال وقال انکم تفتنون فی قبورکم. امی عائشہ فرماتی ہیں, رسول اللہ نے فرمایا, تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا, تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا. کیسے آزمایا جائے گا؟ اب اس سے بھی زیادہ سخت بات اللہ کے نبی نے کبھی اتنا نہیں ڈرایا تھا جتنا اس روز ڈرایا جب اللہ کے نبی اپنے منبر پر تھے, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا, اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں, اگر تمہیں پتہ چل جائے جو مجھے پتا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ. وقت وقت کی بات ہے, میں جس مسجد میں بھی گیا ہوں نا, امام صاحب نے اٹھ کے نا اسپیکر کی آواز ہلکی کر دی. یہ نور الہدا میں کل پروگرام تھا افطاری کا, نماز میں اسپیکر بہترین چلا. جب میرا درس شروع ہوا تو انہوں نے آواز ہلکی کر دی. میں نے درس کے بعد پوچھا, بھائی آواز ہلکی کیوں کی؟ کہہ رہے ہیں جی مجھے ساتھیوں نے بتایا بھی قاری صاحب اسپیکر جلا دیں گے, ان کی آواز بڑی تیز ہے. ایسی نظر لگی ہے, آواز ہی بند ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا,
جس طرح میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی پتہ چل جائے بھائی قبر کیا ہے، پتہ کیا ہوگا؟ میں جانتا ہوں اس لیے میں ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، قبر کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ قبر قرآن پڑھنے سے روشن ہوتی ہے، اس لیے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ نمازی کو عذاب قبر سے بچایا جائے گا، اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں۔ سورہ ملک پڑھنے والا قبر کے عذاب سے بچ جائے گا، اس لیے میں ہر روز رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتا ہوں۔ صدقہ کرنے والے کی قبر سے حشرات ختم ہو جائیں گے، اس لیے میں صدقہ کرتا ہوں۔ اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں قبر کے بارے میں، اللہ کے نبی نے بڑی سخت بات کہی ہے، فرمایا پھر تم پتہ کیا کرو گے؟ اپنے مردوں کو کبھی قبر میں دفن نہیں کرو گے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، تم اپنے مردوں کو کبھی بھی قبر میں دفن نہیں کرو گے۔ اِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ قُبُورَكُمْ، مومن کو بھی قبر میں آزمایا جاتا ہے، کافر کو بھی آزمایا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ فوت ہوئے، بڑے نیک آدمی تھے، رسول اللہ کے صحابی تھے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت سعد کا جنازہ پڑھایا، سعد کی میت کو کندھا دیا، اللہ کے نبی بقیع تک ساتھ گئے۔ پھر حضرت سعد وہ خوش نصیب آدمی ہیں کہ جن کی قبر کے اندر خود رسول اللہ اترے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی میت کو اٹھا کر لحد میں رکھا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سعد کو قبر میں لٹانے سے پہلے سعد کی قبر میں خود رسول اللہ لیٹے۔ سعد کی قبر کو لحد میں، قبر کی لحد میں سعد کی میت کو رکھا۔ کس نے رکھا؟ رسول اللہ نے۔ آپ خود بھی لیٹے، جنازہ بھی خود پڑھایا، کندھا بھی خود دیا۔ سعد تیری قسمت کا کیا کہنا، تیرا جنازہ پڑھا گیا مسجد نبوی میں، اور پڑھانے والا دو جہانوں کا سردار محمد رسول اللہ۔ پھر سعد کی قبر کو بند کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول قبر کے سرحانے کھڑے ہو کے دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا سعد وہ آدمی ہے کہ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے۔ کتنے فرشتوں نے؟ 70,000 فرشتے سعد کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے آئے۔ 70,000 فرشتے آئے، صحابہ آئے، ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھا، عمر فاروق نے جنازہ پڑھا، حضرت عثمان نے جنازہ پڑھا، حضرت علی نے جنازہ پڑھا، حسن و حسین نے پڑھا۔ نبی پاک نے جنازہ پڑھایا، نبی پاک قبر میں اترے، قبر میں لیٹے، سعد کی میت کو اٹھا کے قبر میں رکھا، خود قبر بند کی، سرانے کھڑے ہو کے دعا مانگی۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حضرت سعد کی قبر کو اس طرح حضرت سعد کو قبر میں دبایا ہے کہ حضرت سعد کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں پیوست ہو گئی، جس کے لیے 70,000 فرشتے آئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ کا فرمان۔ قبر تمہیں آزمائے گی، اس کی فکر کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ آج یہ مہلت ہے، قبر اسی طرح حقیقت ہے جس طرح یہ زندگی حقیقت ہے۔ جس طرح دنیا میں آنا حقیقت ہے، اسی طرح دنیا سے جانا بھی حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن لیجئے۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ
ان یسمعکم من عذاب القبر، جب کسی مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کی آواز آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات سنتی ہے سوائے انسان کے، سوائے انسان کے۔ اگر انسان بھی سن لیں لولا اللہ تدافنوا، تو وہ کبھی بھی کوئی مردہ دفن کریں گے۔ روایت پتہ کس کی ہے؟ صحیح مسلم کی، رسول اللہ کا صحیح فرمایا زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخ و پکار سنتی ہے، اگر انسان سن لیتے تو اپنے مردوں کو کبھی بھی دفن نہ کرتے۔ اس سے آگے چلیے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا يسمعون ان السماء اتت وحق لها۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر لوگ عذاب قبر دنیا میں دیکھ لیں، عذاب قبر دنیا میں اگر دیکھ لیں تو ہنسنا بھول جائیں، رونا شروع کر دیں، اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چھوڑ دیں، اور چوتھی بات اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جائیں اور دنیا سے بے رغبت ہو جائیں، کھانا پینا چھوڑ دیں اگر لوگ عذاب قبر دیکھ لیں۔ 6 چیزیں فرمائی ہیں، 6 چیزیں۔ نمبر 1 ہنسنا بھول جائیں گے، نمبر 2 عورتوں کو چھوڑ دیں گے، نمبر 3 بستیوں اور گھروں کو چھوڑ دیں گے، نمبر 4 جنگلوں میں جا کے بس جائیں گے، نمبر 5 کھانا پینا چھوڑ دیں گے، اور نمبر 6 دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے۔ اگر لوگ عذاب قبر دیکھ لیں تو یہ 6 کام کریں گے۔ اللہ نے دکھایا نہیں لیکن اس سے ڈرایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک دن اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت عثمان نے پوچھا اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے؟ اچھا اس روایت کو میں شروع سے سناتا ہوں۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت کہ آپ قبرستان گئے، ایک قبر کے سرانے بیٹھے اور رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا عثمان قیامت کا ذکر آتا ہے اتنا نہیں روتے، موت کی سختی کا ذکر آتا ہے اتنا نہیں روتے، میزان کا ذکر آتا ہے آپ اتنا نہیں روتے، جہنم کا ذکر آتا ہے آپ اتنا نہیں روتے، قیامت کے دن کی سختیوں کا ذکر آتا ہے آپ اتنا نہیں روتے، حساب کتاب کی سختی کا ذکر آتا ہے آپ اتنا نہیں روتے۔ عثمان یار کیا بات ہے، جب آپ قبرستان آتے ہو تو اس طرح روتے ہو، دیوانہ مار، اتنے بے پرواہ ہو کے روتے ہو کہ اپنی ہوش نہیں رہتی۔ کئی دفعہ عثمان قبرستان ہوتے ہوئے بے ہوش ہو گئے، لوگوں نے پانی کے چھینٹے مارے چہرے پر، ہوش آئی۔ عثمان کیا ہوا ہے، اتنا کیوں روتے ہو؟ قبرستان کو دیکھ کر، قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہو؟ حضرت عثمان نے اس وقت فرمایا ان عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاظ ذرا توجہ سے سننا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا تھا، آپ قبر کے سرانے بیٹھے ہوئے تھے اور زار و کتار ہو رہے تھے اور روتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ما رأیت منظرا، نہیں میں نے دیکھا کوئی منظر۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ بیان کون کر رہا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ۔ میں نے رسول اللہ کو قبر کے سرحانے بیٹھ کے روتے ہوئے دیکھا تو میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا القبر افزع منہ۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے عثمان میں نے اس قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ
پوری کائنات میں 2 جہانوں میں کوئی نہیں دیکھی۔ اس قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ میں نے 2 جہانوں میں کوئی نہیں دیکھی، یہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ جس قبر کی گھبراہٹ سے رسول اللہ روئے، حق نہیں بنتا کہ میں بھی رہوں۔ عثمان کہہ رہے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس قبر کو یاد کر کے عثمان رو رہے ہیں، ابو بکر رو رہے ہیں، عمر رو رہے ہیں، علی رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، خود رسول اللہ رو رہے ہیں، اس قبر کو یاد کر کے ہمیں رونا چاہیے کہ نہیں رونا چاہیے؟ جس قبر نے نبی پاک کو بے خوف نہیں رکھا، جس قبر نے رسول اللہ کی گھبراہٹ میں اضافہ کر دیا ہے، جو نبیوں کے سردار ہیں، اس قبر کی فکر ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اب ذرا اس سے آگے چلنا، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ ان کے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، جس طرح بیل کے سینگ ہوتے ہیں۔ ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کا نام نکیر ہے۔ ایک فرشتہ منکر، دوسرا نکیر۔ ان کے بڑے بڑے دانت جس طرح بیل کے سینگ ہوتے ہیں، وہ اپنے دانتوں سے زمین کی مٹی کو کریٹ کے قبر کے اندر پہنچتے ہیں۔ ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں اور ان کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں۔ یقال لہ منکر نکیر، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، منکر اور نکیر آ گئے، اللہ اکبر۔ اتاہ ملکان اسودان ارزقان، نیلی آنکھوں والے، سیاہ چہروں والے، وہ آ کے مردے سے سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قبر میں 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے سوال کیا جاتا ہے مر ربک کا، مر ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ سب کو جواب آتا ہے نا؟ کیا جواب ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ بس یہ سوال لفظوں کے طور پہ یاد نہیں کرنا، یہ جواب قبر میں پتہ کیسے آئے گا؟ جس نے اللہ کو اپنا رب مانا، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، ہم نے اللہ کو اپنا رب سمجھا ہے؟ جہاں تک میں نے سوچا ہے، ہم اللہ کو رب نہیں مانتے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھتے۔ اللہ کہتا ہے روزے رکھو، ہم نہیں رکھتے۔ اللہ کہتا ہے غیبت نہ کرو، ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، ہم ثواب سمجھ کے بولتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وعدہ خلافی نہ کرو، دھوکہ نہ دو۔ یہ سارے کام مسلمان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ کہتا ہے دھوکہ نہ دو، ملاوٹ نہ کرو، ہم یہ سارے کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو ہم نے اللہ کو رب مانا کہ نہیں؟ اب ایک آیت سناتا ہوں قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے سوال کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلاؤ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے دل کو اپنا رب بنا لیا، جس نے اپنے دل کو اپنا رب بنا لیا۔ رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دل کی مانتا ہے، رب کی نہیں مانتا۔ ماننی چاہیے رب کی، مانتا ہے دل کی۔ جو رب کہتا ہے وہ نہیں کرتا، جو دل کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ پہلا سوال ہے، آئے گا اس کو جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے احکام پہ عمل کیا ہے۔
پچھلے سال آپ نے دیکھا یہ قادری صاحب قبر کے سرانے کھڑے ہو کے نا اپنے مرید کو سوال یاد کرا رہے، یاد کروانے سے نہیں آئیں گے، عمل کرنے سے آئیں گے۔ دوسرا سوال، من نبیوں کا، تیرا نبی کون؟ تیرا نبی کون ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جواب ہے، یہ صرف الفاظ ہے، قبر میں نہیں آئیں گے۔ قبر میں پتہ کیسے آئیں گے؟ اس نبی کی سنت چہرے پہ ہوگی، اس نبی کی سنت سے پیار ہوگا، اس نبی کی اطاعت کرتا ہوگا، اس نبی کی فرما برداری کرتا ہوگا، اس نبی کی سنتوں پہ عمل کرتا ہوگا، تو جب قبر کے اندر جواب آئے گا صحیح۔ اگر سنت سے دور ہے، رسول اللہ کی محبت سے دور ہے، رسول اللہ کی اطاعت سے دور ہے، رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کے بدعت کرتا ہے، جواب نہیں آنا۔ تیسرا سوال، ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ دین یا اسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تمہارا دین اسلام بھی ہے، اسلام جس کو ہم جانتے ہی نہیں، جس کا صرف نام سن رکھا ہے، نام، جس کی پہچان کوئی نہیں۔ اسلام کیا ہے کسی کو پتا نہیں۔ اسلام اپنی مرضیوں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ایک مسلم کو پابند کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا۔ اگر کوئی مسلمان ہو کر رب رسول کے حکموں کا تابع نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قبر، یہ 3 سوال فرشتے کریں گے سب سے پہلے۔ اگر جواب آ گئے تو کامیاب، نہ آئے اللہ معاف کرے، پتہ کیا حال ہوئے گا؟ اس فرشتوں کے پاس 2 گرزیں ہیں، 2 فرشتے 2 گرزیں۔ گرز کہتے ہیں بڑے ہتھوڑے کو، ہتھوڑے کو، ایک ہوتی چھوٹی ہتھوڑی، اور ہماری زبان میں کہتے ہیں وڈان، وہ وڈا ہتھوڑا جن نال وڈے بیم توڑی دے، سریا کٹی دے، وہ سریے تے مارو تے سریا 2 ٹوٹے، اس کو کہتے ہیں ودھان۔ عربی میں کہتے ہیں اس کو گرز۔ دونوں فرشتوں کے پاس 2 ہتھوڑے ہیں، منکر کے پاس بھی اور نکیر کے پاس بھی ہتھوڑے ہیں، ہتھوڑے، قبر کے ہتھوڑے۔ سزا شروع ہونے لگی ہے قبر کی، جواب نہیں آئے۔ مرضی کی عبادتیں، مرضی کی ریاستیں، مرضی کے نیک اعمال، مرضی کا اٹھنا، مرضی کا سونا، مرضی کی نمازیں، مرضی کے روزے، مرضی کی سحریاں، مرضی کی افطاریاں۔ سحریاں افطاریاں ہیں، عیاشیاں ہیں۔ رسول اللہ کی سحری کیا ہے؟ تیری اور میری اماں جان فرماتی ہیں 30 دن رسول اللہ نے روزہ رکھا اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف پانی کے ساتھ سحری کر رہے ہیں۔ 30 دن کا روزہ افطار کرنا ہے، کھجوریں نہیں ہیں، صرف پانی ہے، اور پھر چوتھا دن ایسا بھی آ گیا کہ پانی بھی میسر نہیں آیا، اللہ کے نبی نے نیت سے سحری کی، نیت سے افطاری کی۔ یہاں سارا کچھ دسترخوان پہ موجود ہے، پھر بھی مسلمان نہ شکرا ہے۔ ادھر رسول اللہ کے پیٹ پر
دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی پتھر بندے ہوئے اور شکوہ شکایت کوئی نہیں. اس کے گھر میں پورے مہینے کا راشن ہے, یہ کہتا میرے پلے ہی کچھ نہیں, نہ شکرا. اب میں نے 2 ہتھوڑوں کی بات کی ہے. ایک چھوٹی ہتھوڑی ایک دفعہ میری انگلی پہ لگ گئی, پورا مہینہ خون جم گیا, زخم ہو گیا, پورا مہینہ درد ہوتی رہی چھوٹی سی ہتھوڑی لگنے سے, جس کو ہم خود اٹھا لیتے ہیں. ایک بندہ مل کے اٹھا لیتا ہے, ایک بندہ 4 ہتھوڑے اٹھا لیتا ہے. ایسا نبی پاک نے فرمایا جو ایک برز ہے نا فرشتے کے ہاتھ میں, ایک برز, ایک ہتھوڑا, اگر ساری کائنات مل کے اس کو اٹھانا چاہے اٹھا نہیں سکے گی. ساری کائنات مل کے اس ہتھوڑی کو اٹھانا چاہے اٹھا نہیں سکے. وڈی برز نہ ہلے جے کر سارا جگ ہلاوے, تھوڑی لذت دنیا خاطر اتنے دکھ اٹھاوے. وہ ہتھوڑا انگلی پہ نہیں مارا جائے گا, ہاتھ پہ نہیں مارا جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں جب جواب نہیں آئیں گے فرشتہ وہ ہتھوڑا اس کے سر پہ مارے گا. اتنا وزنی ہتھوڑا ساری کائنات مل کے نہیں اٹھا سکتی, قبر کے مردے کے سر پہ مارا جائے گا. تھوڑی لذت دنیا خاطر اتنے دکھ اٹھاوے. اب آگے چلیے, اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے کے ساتھ ساتھ کچھ تسلیاں بھی ہیں مومن کے لیے. اللہ پاک ہمیں مومنین کی صف میں شامل فرما لے. مومن کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے, مومن کو, خدارا مومن بن جائیے, اللہ مجھے اور آپ کو سچا مومن بنا لے. مومن بے خوف نہیں ہوتا قبر سے, جب تک وہ قبر میں چلا نہیں جاتا وہ قبر سے ڈرتا رہتا ہے. لیکن جب وہ قبر میں جاتا ہے مومن, اے کاش کہ ہم مومن بن جائیں. جب مومن قبر میں جاتا ہے نا تو نبی پاک فرماتے ہیں ساری زندگی یہ قبر سے ڈرتا رہا, جیسے ہی قبر میں داخل ہوتا ہے اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے, اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے مومن. ساری زندگی ڈرتا رہا, ابو بکر روتے رہے, عمر روتے رہے, عثمان روتے رہے, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے قبر سے, فتنہ قبر سے ڈر کے روتے رہے, قبر کے اندھیرے سے ڈر کے روتے رہے. لیکن رسول اللہ نے فرمایا قبر میں اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت مومن کو سب سے پہلے اللہ قبر میں داخلے کے وقت قبر سے بے خوف فرما دیتے ہیں. اللہ اس کے دل سے قبر کا ڈر نکال دیتے ہیں. قبر میں چلا گیا. نمبر 2, قبر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مومن کو جہنم دکھاتے ہیں. کیا دکھاتے ہیں؟ جہنم. ہے یہ مومن, اللہ جہنم کیوں دکھا رہا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم دکھاتا ہے کہ اگر تو مومن نہ ہوتا تو اس جہنم میں جاتا. یہ دیکھ لے منظر. پھر جہنم کی طرف سے دروازہ بند کر کے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ ڈبل خوشی ہو کہ آگ سے بچ گیا ہے, جنت کا وارث بن گیا ہے. یہ ہے برزخی جنت. 2 انعام. تیسرا انعام, اللہ تعالی مومن کو قبر کے اندر جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ تیرا محل ہے, یہ تیرا باغ ہے جنت کا, یہ جنت میں تیری آرام دہ ہے, یہ تیرا گھر ہے جنت کا. اس لیے مومن قبر میں خوش ہو جاتا ہے. جس کو پتا چل جائے کہ میں جب قبر سے اٹھوں گا یہ میرا جنت میں محل ہے, وہاں جانا ہے, تو وہ بے خوف ہو جاتا ہے. نمبر 4, اللہ تعالیٰ ایک انعام یہ بھی فرماتے ہیں کہ مومن کو قبر کے اندر
جنت کا ایک دروازہ اور ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں، پھر قبر میں جنت کی ہوا آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی روشنی آتی ہے، جنت کے بستر آتے ہیں، جنت کے کفن آتے ہیں، جنت کے لباس آتے ہیں، جنت کا اوڑھنا، جنت کا بچھونا اور جنت کی نعمتیں، سارا کچھ قبر میں آ جاتا ہے۔ یہ مومن ہے۔ نمبر 5، 35 ضرب 35، یہ ہے بالشت، یہ بالشت 35 چاروں طرف، 35 ضرب 35 ضرب 35 ضرب 35، 35 بالشت اس کی قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے، کھلا کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت۔ دوسری روایت میں رسول اللہ نے فرمایا 70 ہاتھ قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے۔ تیسری روایت نبی پاک نے فرمایا بعض مومنوں کی قبروں کو اللہ تعالیٰ تا حد نگاہ وسیع کر دیتے ہیں، تا حد نگاہ یعنی جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتے ہیں مومن کی۔ نمبر 5، قبر میں 14ویں رات کے چاند جیسی روشنی آ جاتی ہے۔ نمبر 6، قبر کی تنہائی دور کرنے کے لیے نیک اعمال انسانی شکل میں قبر کے اندر آ جاتے ہیں، وہ اس کا دل بہلاتے ہیں انسانی شکل میں۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے اب تو آرام کی نیند سو جا، اب قیامت والے دن میں تجھے اٹھاؤں گا، سو جا۔ جنت کے دروازے کھل گئے، روشنی ہو گئی، قبر فراخ ہو گئی، ہوائیں چل گئیں جنت کی، اب اللہ کہتا ہے سو جا۔ نم کنومت العروس، جس طرح پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے اس طرح تو بھی سو جا۔ پہلی رات کی دلہن کو اس کے خامن کے بغیر کوئی نہیں جگا سکتا، تجھے تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جگا سکتا، تیرا رب جگائے گا تجھے قیامت والے دن۔ آرام کر، سو جا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہماری قبر میں یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما۔ ہاں اگر بندہ مومن نہیں ہے، کافر ہے، گنہگار ہے، اس کے ساتھ پھر یہ سارا معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ الٹ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس کو پہلے دکھائی جاتی ہے جنت کہ اگر تو مومن ہوتا تو تجھے یہ جنت ملتی، لیکن تو نے ایمان کو قبول نہیں کیا اس لیے یہ جہنم تیرا مسکن ہے۔ اس کو ایک تو ڈر یہ لگ گیا کہ جب قبر سے اٹھے گا جہنم میں جائے گا، خوف پہ مزید اضافہ، قبر تنگ، اندھیرا، سانپ بچھو، اور سانپ بچھو بھی کیسے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کا ایک سانپ، قبر کا ایک سانپ قبر کے مردے کو جب ڈنگ مارتا ہے تو 40 سال اس کی تکلیف باقی رہتی ہے۔ کتنے سال؟ ایک ڈنگ مارنے سے، ایک سانپ جب قبر کے مردے کو ڈنگ مارتا ہے تو اس کی تکلیف کتنی دیر رہتی ہے؟ 40 سال، اور ہر لمحے وہ 70 ڈنگ مارتا ہے ایک سانپ، اور ایک کافر کی قبر پر 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک نے فرمایا اگر قبر کا ایک سانپ یا بچھو زمین کی طرف منہ کر کے پھونک مار دے، زمین کی طرف، دنیا کی طرف منہ کر کے قبر کا سانپ ایک ڈنگ مار دے یا پھونک مار دے، نبی پاک نے فرمایا قیامت تک اس پوری زمین پر کوئی درخت نہیں اگے گا۔ یہ ایک سانپ کا ایک ڈنگ ہے، اگر وہ دنیا کی طرف منہ کر کے پھونک مار دے تو روئے زمین پر کبھی کوئی پھل نہیں اگے گا، کوئی درخت نہیں اگے گا، کوئی کھیتی نہیں اگے گی، کوئی سبزہ نہیں اگے گا۔ پتہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں ڈرا رہے ہیں انسان کو؟ اس لیے ڈرا رہے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اس لیے ڈراتے ہیں تاکہ ڈر کے کوئی بندہ ایمان کی طرف آ جائے اور وہ عذابوں سے بچ کے جنت کا حقدار بن جائے۔ کافر، منافق، مشرک، بد عمل انسان، بے نماز انسان، اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ ایک کم 100 سانپ مسلط کرتا ہے۔ کتنے؟ 99، ایک کم 100۔ ہم میں سے اگر کسی کو بتایا جائے کہ آپ کے کمرے میں سانپ ہے، یا ہم خود دیکھ لیں کہ سانپ ہے، توجہ کرنا، آخری کلمات کہہ رہا ہوں، ہر بندہ سوچے، میں سوچوں، آپ سوچیں، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرے بستر پر، میرے کمرے میں سانپ ہے، میں اپنے کمرے میں داخل ہوں گا؟ تو بتاؤ تو صحیح، ہوں گے داخل؟ جس کو پتا ہو کہ اس کے کمرے میں سانپ ہے، جب تک وہ سانپ کو مار نہ دے، کمرے سے نکال نہ دے، کمرے میں داخل ہوگا؟ اچھا، میرا خیال آپ کو بات سمجھ نہیں آئی۔ میں اپنی آنکھ سے دیکھوں کہ میرے بستر پر سانپ ہے، اس میں شک ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے اپنی آنکھ پر یقین ہے، اتنا پکا نہیں ہے۔ میں آنکھ سے دیکھ کر انکار کر سکتا ہوں، نبی پاک کی بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ میں اپنی آنکھ سے دیکھ لوں میرے بستر پہ سانپ ہے، غلط ہو سکتا ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، میں آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہوں نہیں میرے بستر پہ سانپ نہیں ہے، لیکن نبی پاک نے فرما دیا کہ بے نماز کی قبر میں ایک کم 100 سانپ ہوں گے، اس بات میں شک ہے؟ تو آپ ایسی قبر میں داخل ہونا چاہیں گے کہ جس کے اندر نبی پاک کے فرمان کے مطابق 100 سانپ مسلط ہوں، جبکہ آپ کے بستر پر ایک سانپ آ جائے تو آپ بستر پر لیٹنا پسند نہیں کریں گے؟ یہ کس نے سوچنا ہے؟ قبر اسی طرح حقیقت ہے جس طرح یہ زندگی حقیقت ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا، میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، میں نے جب ہوش سنبھالا، میں نے اپنے دادا جی کے داڑھی کے بال کالے سیاہ دیکھے، پھر میں تھوڑا بڑا ہوا، میں نے اپنے دادا جی کے بال سفید دیکھے، میں نے اپنے والد کو ان کی جوانی میں دیکھا، پھر جب میں جوان ہوا میں نے اپنے والد کو بوڑھا دیکھا، پھر وہ وقت آیا میں نے اپنے بزرگوں کو بیمار ہوتا ہوا دیکھا، پھر وہ وقت آیا کہ اپنے بزرگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیے، غسل دے کے ان کو قبروں کے حوالے کر دیا۔ پھر بھی اگر یہ یقین نہ آئے کہ ایک دن ہم نے بھی اسی قبر میں جانا ہے تو پھر ہم نے اپنے ایمان کو نہیں سمجھا ہے۔ کتنے جنازے اپنے قدموں پر اٹھائے، کتنے لوگوں کو کفن پہنائے، ایسی میتیں بھی دیکھی جن کے کپڑے کینچیوں سے کاٹ کر ہم نے خود اتارے، ایسی میتیں بھی دیکھی جن کے ہاتھوں کی گھڑیاں اتاری گئی، ان کی جیب سے پیسے نکال لیے گئے، ان کے موبائل نکال لیے، پھر اپنے ہاتھوں سے ان کو غسل دیا، کفن پہنائے، خوشبو لگائی، جنازوں کے اعلان کیے، جنازے اٹھائے، قبرستان گئے، پھر ان کے لیے قبر تیار کی، پھر اسی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی، اور جب گھر آئے اپنی موت کو پھر بلا دیا۔ غافل
گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی اور گھٹا دی۔ یہ جو سال گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ امتحان ہے۔ یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے، یہاں رہ کر ہمیں قبر کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اس قبر کی تیاری کرو، اس سے گھبراہٹ والی جگہ اور کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ کی زبان سچی زبان ہے، رسول اللہ کی ذات سچی ذات ہے، رسول اللہ کی بات سچی بات ہے۔ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، رسول اللہ غلط ہو سکتے، اور وہ لوگ غلط ہو سکتے۔ اللہ، وہ وقت بھی آئے گا ہر نفس فنا ہوگا، جس دم نہ کوئی ہوگا اس دم بھی خدا ہوگا۔ بیٹے چلے جائیں گے، بھائی چلے جائیں گے، ماں باپ چلے جائیں گے، رشتہ دار چلے جائیں گے، قبر میں اکیلا انسان اور اس کا رب ہوگا۔ ماں باپ کے رشتے کے لیے محنت کرتے ہیں، بھائیوں کے رشتے بچانے کے لیے، بہنوں کے رشتے بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بیوی بچوں کے رشتوں کے لیے محنت کرتے ہیں، بچے پالنے کے لیے صبح سے شام تک کاروبار کرتے، محنت مزدوری کرتے، مشقت کرتے، نہ گرمی دیکھتے، نہ سردی دیکھتے، نہ سفر دیکھتے، نہ یہ خاک دیکھتے، یہ گرد یہ آلودہ بازار دیکھتے، سارا کچھ کرتے ہیں کہ بچے پالنے، بیوی پالنی ہے، بھائیوں کے رشتے بچانے کے لیے دکھ برداشت کرتے ہیں۔ اللہ کا رشتہ بچانے کے لیے بھی کچھ کیا ہے، رب کا تعلق بچانے کے لیے بھی کوئی ذخیرہ اکٹھا کیا ہے۔ کوئی ایسا عمل جو بندہ کہہ سکے اللہ تیرے لیے کیا ہے، کوئی ایک عمل جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، تو یہ ایک عمل بھی ہے ہمارے پاس جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ وہ وقت بھی آئے گا ہر نفس فنا ہوگا، جس دم نہ کوئی ہوگا اس دم بھی خدا ہوگا۔ سوچا بھی کبھی تو نے کیا حال تیرا ہوگا، جب قبر میں جائے گا، جب حشر بپا ہوگا، ظلمت سے بھرا ہوگا یا باغ بنا ہوگا، وہ غار لحد جس میں ایک دن تو پڑا ہوگا۔ دنیا کی محبت میں جو جتنا پھنسا ہوگا، روئے گا وہ اتنا ہی جب اس سے جدا ہوگا۔ تو جس کی جدائی کو موت اپنی سمجھتا ہے، وہ تجھ سے جدا ہوگا، تو اس سے جدا ہوگا۔ افکار زمانہ میں یہ عمر ہوئی پوری، افکار زمانہ میں یہ عمر ہوئی پوری، یہ فکر بھی کر دل میں اب قبر میں کیا ہوگا۔ یہ اسی طرح حقیقت ہے جس طرح یہ زندگی حقیقت ہے۔ کاش کہ ہمیں قبر پر سچا ایمان ہو جائے۔ مومن کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے، یؤمنون بالآخرہ، وہ آخرت کے ساتھ سچا ایمان لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔